بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی شخص لا خلابہ کا وظیفہ پائے گا انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی ہی کامیابی پائے گا۔ لا خلابہ پڑھ کر آپ کو کرنا ارادہ ہے، کیونکہ لا خلابہ وہ ہے جو کہ کامیابی کا وعدہ ہے۔ عظیم الشان حدیث پاک کے ذریعے لا خلابہ کا وظیفہ ہم تک پہنچا ہے، اور جو کہ بخاری شریف سے ثابت شدہ ہے۔ بس جس کو بھی زندگی میں بار بار زندگی میں دھوکہ ملتا ہے اور اپنوں سے تکلیفیں ملتی رہتی ہیں تو اسے لا خلابہ کا وظیفہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ سوچ سمجھ کر ایک اچھی جگہ پر کیا تھا۔ ہم نے اس شخص کے بارے میں پتہ کیا کہ وہ لڑکا بھی اچھا کماتا ہے اور اس کا اپنا ذاتی مکان ہے، اور ادھر ادھر سے بھی اس کے بارے میں کافی جان پہچان کروائی، اور جتنا ہو سکا ہم نے اس کے بارے میں جان پہچان بھی کروائی، معلومات کی، اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ اس انسان کے ساتھ طے کر دیا۔ اور بعد میں جا کے پتہ چلا کہ اس شخص کی پہلے سے بیوی موجود ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں، اور اس شخص کی کمائی بھی کچھ خاص نہیں ہے، اور گھر بھی اس کا اپنا ذاتی نہیں نکلا، اور ہمیں صاف صاف دھوکہ ہی تو دیا گیا ہے۔ اور وہ شخص کہنے لگے کہ ہم اس وقت پھنس چکے ہیں کیونکہ ہماری بیٹی اس وقت امید سے ہے۔ تو اسے اس شخص کی بیٹی کو لا خلابہ پڑھ کر اللہ سے غیبی مدد حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا، اور اس نے 3 مہینے مسلسل اس وظیفے پر عمل کیا، اور 3 مہینوں کی مسلسل پڑھائی کے بعد اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرمائے، اور اس کا شوہر جو کہ پہلے اس کی بات سننے کا روادار ہی نہیں تھا، تو اب اس آدمی نے دونوں بیویوں کو علیحدہ علیحدہ مکان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جو شخص بات بات پر لڑتا تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا، اور وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اگر آپ کو بھی اپنوں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے تو آپ کو بھی لا خلابہ کا وظیفہ آپ کو ضرور سے ضرور کرنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ آج کل چیٹنگ بازی اور دھوکے بازی تو اتنی عام ہے کہ تو جیسے نفسا نفسی کا دور تو واقعی ہی آ گیا ہے۔ آپ اچھے انسان ہیں یا برے، آپ جانیں اور اللہ جانے، آپ کو آپ کے کرموں کا پھل ضرور ملے گا، اور آپ کو صرف دعا لگے بد دعا نہیں۔ وقت آپ کے لیے میری دعا یہی ہے کہ لا خلابہ کا وظیفہ آپ ضرور کریں، لا خلابہ کے وظیفے سے آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ لا خلابہ کے وظیفے کا آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پہلے ایک دور تھا کہ جب کسی گاؤں یا دیہات میں کہ فلاں شخص کا دشمن ہے تو سب کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ اس شخص کا دشمن ہے، لیکن آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ آپ کا ذاتی دشمن جو کہ آپ کا خیر خواہ بالکل بھی نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ، اور وہی انسان آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی پلیٹ میں ہمنے والا ہوتا ہے۔ وقت بدل گیا ہے۔ لا خلابہ کا وظیفہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اپنی روزمرہ کے معمول میں لا خلابہ کا وظیفہ ضرور شامل کر لیجئے۔ اور پہلے وہ وقت تھا جب کسی کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے بھی جاتے تھے تو چھوڑنے والوں کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور آج وہ وقت ہے جہاں پر لوگ قبرستان میں بھی کسی کو چھوڑنے جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر لوگ گپوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور وقت بدلتا جا رہا ہے۔ لا خلابہ کے وظیفے سے، لا خلابہ کے پھول سے اپنی زندگی کو مہکائیے، اور زمانہ کچھ ایسا آ گیا ہے کہ سیزیرین کے بغیر بچہ اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، اور وینٹیلیٹر کے بغیر بندہ اس دنیا سے جاتا نہیں ہے، اور جینا اور مرنا دونوں ہی دشوار ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں تو بس جنہوں نے بھی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا خلابہ کا وظیفہ پڑھا، ان لوگوں کی زندگی خوشحال ہو گئی، اچھا گھر بھی مل گیا، ان کے قرض بھی ادا ہو گئے، اور ان لوگوں کو اچھی نوکری بھی مل گئی۔ اور اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ اچھی جگہ پر ہو جائے، نیک اولاد بھی مل جائے، اور آپ کا بہت بڑا بزنس بھی ہو جائے، اور ہر خوشی آپ کو وقت پر ہی مل جائے، یا جیسی بھی آپ زندگی چاہتے ہیں آپ کو ویسی ہی زندگی مل جائے، تو پڑھیے لا خلابہ کا وظیفہ۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کم از کم، اول و آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بہت بڑی مشکلات یا پریشانی ہے آپ کی زندگی میں، اس کا سامنا آپ کر رہے ہیں، تو پڑھیے لا خلابہ کا وظیفہ عصر اور مغرب کے درمیان 313 مرتبہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ یا کوئی ایسی پریشانی ہو پرانی اور سخت قسم کی ہو جو ٹل نہ رہی ہو، جو بالکل دور ہی نہ ہو رہی ہو، تو اس کے لیے آپ کو مغرب کی نماز کے بعد 525 مرتبہ لا خلابہ کا وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد فوراً آپ کو یہ لا خلابہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ لا خلابہ کا وظیفہ کام کیسے کرتا ہے۔ اب ایک شخص اپنے دکھ اور پریشانیوں کی وجہ سے بڑا ہی پریشان تھا، اور وہ شخص ایک وقت کے درویش کے پاس چلا گیا اور اس کو اپنی ساری رودات سنا دی۔ اس درویش نے کہا کہ ایک مٹھی بھر نمک لے کر آؤ، اور اس نمک کو ایک گلاس پانی میں ڈال دو۔ تو اس شخص کو کچھ سمجھ نہ آیا، تو اس درویش نے اس شخص سے کہا کہ آپ اس پانی کو پی لو، لیکن وہ اس پانی کو نہ پی سکا۔ اب وہ درویش اس شخص کو ندی کے کنارے لے گیا کہ اب اس ندی میں نہ ایک مٹھی بھر نمک ڈالو
اور اس ندی کے پانی کو چکھ کے بتاؤ کہ اب اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ تو اس شخص نے نہ صرف یہ پانی چکھا بلکہ وہ پورا پانی ہی پی گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ پانی تو پہلے کی طرح بڑا ہی میٹھا ہے۔ تو اس کو درویش کہنے لگا کہ توکل ہے تمہارا اس پاک رب کی ذات پر کہ جتنا زیادہ تم رب کی ذات پر توکل، ایمان اور یقین کامل رکھو گے تو تمہیں تکلیفوں کی تکلیف اتنی ہی کم محسوس ہوگی۔ لیکن لا خلابہ کا وظیفہ کرنے سے آپ کو بظاہر تو یہ محسوس ہو کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن در حقیقت ہوتا کچھ یوں ہے کہ بعد میں آپ اتنے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کہ دنیا کی ہر طاقت کو ہرا سکتے ہیں، اور دنیا کی ہر طاقت آپ کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور جو انسان اس حدیث پاک پر آگے بڑھائے گا تو بلا شبہ وہ نیکیوں کا حقدار ہوگا۔ اور بتائے گئے طریقے سے لا خلابہ کے وظیفے کو روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں ضرور شامل کر لیجئے۔ آپ کے لیے کائنات کے ذرے ذرے کو آپ کی خدمت پر لگا دے گا، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات وہ کر سکتی ہے اور وہ کرتا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اور آپ یقین رکھیے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہی ہے جو ہر مشکل سے آپ کو نکال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں گننے دے رہا تو کوئی کیسے آپ کی بے عزتی کر سکتا ہے؟ بس آپ اللہ کی ذات پر یقین اور توکل ایسے رکھیے، پھر دیکھیے کہ آپ کو کیسے رزق ملتا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے، بس آپ یہ سمجھیے کہ لیجئے کہ لا خلابہ کا وظیفہ آپ کو زندگی میں کب اور کیسے اپنانا ہے۔ کہ اگر کسی نے آپ کا گھر توڑوایا، آپ کو نوکری سے نکلوایا، جادو ٹونے کے ذریعے آپ کا گھر خراب کیا، جھگڑا کروانے کے لیے آپ پر جھوٹی تہمت لگائی اور آپ پر جھوٹے الزام لگائے اور آپ کو ذہنی اذیت دی، تو بس سمجھ لیجئے کہ لا خلابہ آپ کی زندگی سے دور کر دے گا آپ کی زندگی کے تمام خراب مسائل کو، آپ کی زندگی کے تمام خراب معاملات کو، کیونکہ جس کی جیسی سوچ اور ویسی وہ کہانی رکھتا ہے، تو کوئی پرندوں کے لیے بندوق اور کوئی پرندوں کے لیے پانی رکھتا ہے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔